بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ARY نیوز کے پروگرام دا رپورٹر کے اندر موجود راوی حسن ایوب اور ARY انتظامیہ کے درمیان رپورٹرلی جس کو شہزاد اکبر صاحب نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے اور کس طرح کی گالم گلوچ ہوئی ہے، اور راوی حسن ایوب نے اپنے گارڈ بلا لیے، پھر ARY کے گارڈ آ گئے۔ اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب نے ایک عجیب و غریب بیان دیا ہے کہ یہ جو مجھے پارٹی سے نکال رہے ہیں، وہ نکالنے والے جو باتیں ہیں وہ اپنی جیب میں رکھیں، میں ہی تحریک انصاف ہوں اور میں ہی عمران خان ہوں، یہ کہا ہے شیر افضل مروت صاحب نے۔ اس کے علاوہ ناظرین، امریکہ سے بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی جو کہ بھارت کے وزیر اعظم ہیں، ان سے مل کر ایک بڑا اہم اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کے بعد بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے لیے بھی۔ سب سے پہلے ناظرین، میں ڈونلڈ ٹرمپ والی جو پیش رفت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر ایک تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھارت کو F-35 جو جنگی جہاز ہیں، یہ بڑے جدید قسم کے جہاز ہیں، بھارت کے بعد جہاں رفیل ہے، اس کے بعد یہ والے بہت ہی زبردست جنگی جہاز ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں جو وہ بھارت کو دوں گا۔ لیکن اس سے ہٹ کر انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک اعلان کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو کہ سیدھا پاکستان کے لیے بہت شدید خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ بھارت میں جو 2007-8 میں ممبئی حملے ہوئے تھے، ان حملوں میں ملوث ایک تیمور حسین رانا ایک شہری ہیں جن کے پاس کینیڈین جو ہے وہ شہریت ہے، پاکستانی تھے وہ، ان کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ ہم ہندوستان کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ جو ممبئی حملے ہوئے تھے اس کے اندر ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ اب ناظرین، اس میں اب جو اہم بات ہے، یہ جو تیمور حسین رانا ہے نا، ان کے بارے میں خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان کی آرمی کے اندر، یعنی پاکستان آرمی کے سابقہ کیپٹن ہیں، اور جو پاکستان آرمی کی ملٹری کور ہے اس کے اندر یہ ڈاکٹر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر اب یہ چیز ہو جاتی ہے اور یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا کہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کے اندر ملوث تھی ممبئی حملوں کے اندر، تو اس کے بعد صورتحال انتہائی خطرناک ہو جائے گی۔ اب پھر پاکستان کی جو اس وقت کی حکومت ہے، کیا وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ ٹھیک ہے جی، ہندوستان جو کہہ رہا ہے ہم اسی کی مانیں گے، اور خطے میں ہندوستان کی چودراہٹ کو ہم تسلیم کر لیں گے، اور پھر جب ہندوستان کی چودراہٹ کو ہم تسلیم کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے اوپر پابندیاں لگ سکتی ہیں، ہمارا ایٹمی پروگرام خطرے میں جا سکتا ہے، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اس لیے پاکستان کے لیے شدید مشکلات بھی اللہ نہ کرے پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے جو ARY نیوز میں لڑائی ہے اس کی رپورٹ رکھنے سے پہلے میں شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ شیر افضل مروت صاحب نے آج جو وہ وہاں سے نکلے قومی اسمبلی کے اندر سے، تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ مجھے نکالنے کے نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے مجھے پارٹی سے نکالا ہے، یہ اپنی جیب میں رکھیں۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنی جیب میں رکھیں، پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ہی پاکستان تحریک انصاف ہوں اور میں ہی عمران خان ہوں۔ اب ناظرین، شیر افضل مروت صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میری پاپولرٹی جو ہے، میری مقبولیت جو ہے وہ خود کی ہے، اور میری وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جب مشکل وقت تھا تو وہ میری وجہ سے نکلی تھی۔ تو یعنی بجائے اس کے کہ شیر افضل مروت صاحب، اس سے پہلے خبر یہ سامنے آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم عمران خان صاحب سے ملتے ہیں، جس میں بیرسٹر گوہر ہے، علی بن گنڈا پور ہے، اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان صاحب سے ملیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے فیصلہ لیا ہے وہ اس کو واپس لے۔ لیکن اب شیر افضل مروت صاحب کیونکہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں پہلے ہی کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ جب وہ جلسے کرتے تھے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا تھا، تو صاحب یہ باتیں ظاہر ہو رہی تھی۔ تو اب شیر افضل مروت صاحب جو کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں ہی پاکستان تحریک انصاف ہوں، یعنی اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپوزٹ کھڑے ہو گئے ہیں،
اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اب وہ جو ہے پوری طرح تیار ہو کے اور پاکستان تحریک انصاف پر جو ہے حملہ آور ہوں گے. لیکن ان کو بھی شاید معلوم نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بڑے بڑے نام آئے تھے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جی ہم عمران خان تو ہماری وجہ سے ہے. علیم خان جیسے لوگ جو آج فارم 47 پہ جیت کے بیٹھے ہیں وہ کہتے تھے کہ جی بس ہم ہی ہیں جی, ہمارے جیسے لوگ ہیں جی, ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو سنبھالا ہوا ہے. جہانگیر ترین کہتا تھا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں. اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سے لوگ دیکھے, پرویز خٹک کو دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوا, یہی انجام شیر عبد المروہ صاحب کا بھی ہونا ہے, لیکن شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ اس طرح کے بیانات دے رہے. اب ناظرین اس سے اگلی خبر ہے ARY نیوز کے اوپر. ناظرین ARY نیوز کا ایک پروگرام ہے دا رپورٹر. آپ کو پتہ ہے کہ ARY نیوز آج کل ذرا مشکل میں ہے. پہلے کاشف واسع صاحب کو اوپر سے فون آیا تو ان کو آف ایئر کر دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ انہیں نکال ہی دیا کہ آپ دیکھو واپس کب آتے ہیں. لیکن اب جو رپورٹر ہے پروگرام اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو وہ پہلے جو صابر شاکر صاحب پروگرام کرتے تھے چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ, لیکن پھر وہ ان کو باہر جانا پڑا اور اب جو پروگرام ہے وہ کرتے ہیں خاور گھمن صاحب اور چودھری غلام حسین. تو جو یہ PDM کی حکومت بنی تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ایک بندہ جو ہے ان کے اندر گھسوڑنے کی کوشش کی اور راوی حسن ایوب جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے مرید خاص ہیں وہ اس کے اندر آ گئے. اور اب جو وہ آئے ہیں تو یہ کل کی خبر ہے کہ کل جب وہ پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے وہاں پر کافی شور شرابہ کیا اور کہا کہ یہ جو ARY نیوز کی انتظامیہ ہے, اس کے جو ملازمین ہیں یا رپورٹر پروگرام کی جو ٹیم ہے جس میں اینکر ہیں, کیمرہ مین ہے, جو کچھ بھی ہے سارا نظام, ان کا رویہ میرے ساتھ نہیں ہے. تو جناب آپ لوگ اگر ایسے رویہ رکھیں گے تو پھر میں آپ کو سبق سکھاؤں گا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میری پہنچ کہاں تک ہے اور جو ہے میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں. تو اس کے بعد جو وہاں پر موجود لوگ تھے جو ARY کے ٹیم کے اندر تھے, رپورٹر کے تھے, انہوں نے بھی جو ہے حسن ایوب صاحب کو پھر آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے بھی ان کو ٹھیک ٹھاک یعنی گالم گلوچ ہوا. حسن ایوب صاحب کو انہوں نے وہ کیا ان کے ساتھ جو ان کو پتہ نہیں ہے. پھر حسن ایوب صاحب مزید غصے میں آئے اور انہوں نے جو ہے اپنا گارڈ جو کہ نیچے موجود تھا اسلحے سمیت اس کو بلا لیا اور گارڈ نے آ کر اسلحہ تان لیا. تو اسی اسنا میں جو ARY نیوز کی انتظامیہ ہے ان کے گارڈ بھی موجود تھے, وہ آ گئے. پھر انہوں نے راوی جو حسن ایوب ہے اس کو بھی انہوں نے قابو کیا اور حسن ایوب کے گارڈ کو بھی انہوں نے قابو کر لیا اور پھر ان کے ساتھ انتہا درجے کی گالم گلوچ کی گئی, دھکے دیے گئے انہیں. تو حسن ایوب صاحب بھی دھمکیاں دیتے رہے. تو ARY نیوز کی انتظامیہ جو ہے فی الحال اس کے اوپر خاموش ہے اور اس کے اوپر کوئی ان کا رد عمل آفیشلی طور پہ نہیں آیا. لیکن شہزاد اکبر صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ اس طرح کی صورتحال بنی ہے کہ حسن ایوب صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ GHQ کو دھمکیاں دیتے رہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا جو پہنچ ہے وہ کہاں تک ہے. اس طرح سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم.